مسلمانوں کے فلاحی ریاست کے تصور پر آج مغرب عمل پیرا ہے، یہاں تک کہ مسلم حکمرانوں کی صفات بھی آج وہی ملتی ہیں۔ خود کو پیچھے اور ملک کے مفاد کو آگے رکھنا، حکمرانی عیش کے لیے نہیں خدمت کے لیے کرنا، طاقت کو حاصل کر کے خود کو خدا نہیں سمجھنا بلکہ خلق خدا کی خدمت کرنا، یہ سب مغرب نے ہم سے سیکھا ہے، لیکن مسلم حکمران سب بھول بیٹھے ہیں۔ افسوس کہ آج پاکستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بھی جیسنڈرا آرڈرن جیسا نہیں ہے جنہوں نے خود کو حکومت کے لیے فٹ نہیں سمجھا تو تخت و تاج کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کرائسٹ چرچ سانحے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کے لیے مثال قائم کی، لیکن جب احساس ہوا کہ ان کی ذات اب ملک کو مزید فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو فیصلہ کرنے میں پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ وزارت عظمیٰ کی طاقتور ترین کرسی کو ٹھوکر مارنے کا اعلان کر دیا، لیکن وہ ایسا کرنے والی اکیلی حکمران تو نہیں ہے۔ صرف 3 مہینے پہلے برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے منصب سنبھالنے کے 45 روز بعد ہی اپنے عہدے کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عوام سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ صرف برطانیہ میں ہی اگر میں دیکھتی ہوں نا تو چند سالوں کے دوران تقریباً 6 وزرائے اعظم صرف اسی لیے مستعفی ہوئے ہیں کہ عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے میں ناکام رہے تھے۔ یہاں تو سالوں تک حکمرانی کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں دیا گیا۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل، ان کا شمار بھی ایسے ہی حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 16 سال تک کامیاب حکمرانی کی، جرمنی کو معاشی طور پر مضبوط کیا، ملک میں بے روزگاری کا 50% خاتمہ کیا اور اس کے بعد خود ہی پارٹی سربراہی چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آن جہانی شینزو اوبے، انہوں نے طویل عرصے تک جاپان پر حکمرانی کی، لیکن 2020 میں انہوں نے بھی وزارت عظمیٰ کے طاقتور ترین عہدے کو لات مار دی۔ اقتدار چھوڑتے وقت شینزو اوبے کا کہنا تھا کہ وزارت عظمیٰ بھاری ذمہ داری ہے اور وہ عوام کی خدمت کے سفر میں اپنی بیماری کو حائل ہونے نہیں دے سکتی۔ یہ صرف چند چیدہ نام ہیں اور ان کی چند کہانیاں ہیں، لیکن اس دور میں ایسی درجہ ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں جنہوں نے اپنی ذات اور عہدوں کو نہیں بلکہ عوام کو اور ان کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں حکمرانوں کی ترجیح صرف اور صرف اقتدار ہے۔ طبیعت خراب ہو جائے یا ملک کے حالات، ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کرسی کو بچایا جائے، جتنا ہو سکے اتنا بچایا جائے، جیسے ہو سکے اتنا بچایا جائے، اقتدار کو طول دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے حکمرانی کے قابل نہیں رہے تو پھر اپنے بچوں کو آگے کر دیا جائے، انہیں پارٹی کی سربراہی اور وزارتیں سونپ دی جائیں۔